انسان تبھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے جب وہ دنیا میں اپنا ہر ہنر آزما لیتا ہے۔ اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی وقت ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے بدی کا بیج نہ بوؤ کیونکہ وہ ضرور اگے گا۔ انسان کو بلندی پہ لے جانا بہت مشکل ہے، لیکن اس کو گرا دینا ذرا بھی دشوار نہیں۔ دوستی کی کشتی میں پہلا سوراخ شک کا ہوتا ہے۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ صرف پیسہ ہی نہیں، عقل، ادب، چہرہ، اولاد اور علم بھی رزق ہے، اور سب سے بڑی بات، اچھا دوست بھی رزق ہے۔ انسان اپنے اندر چھپے ہوئی نفسانی خواہش کی وجہ سے برے لوگوں سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر، اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ اپنی آواز کے بجائے اپنے دلائل کو بلند کرو۔ پھول بادل گرجنے سے نہیں، برسنے سے اگتے ہیں۔ ایک بار تمہارے اندر کا غلام غائب ہو جائے تو تم بادشاہوں کے بھی بادشاہ بن جاؤ گے۔ دکھی مت ہو، جو بھی تم نے کھویا ہے وہ لوٹ کر تمہارے پاس آ جائے گا کسی دوسرے روم میں۔ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے آپ کو کیول ایک انسان کی ضرورت ہوتی ہے، وہ آپ خود ہیں۔ تمہاری غلطیاں ہی سچائی کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ جو درد تم محسوس کرتے ہو وہ پیغامات ہیں، انہیں غور سے سنو۔ ماں باپ کے ساتھ سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں، لیکن آپ کی اولاد اس کو پڑھ کر سناتی ہے۔ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ ایک احمق کے صاحب اختیار ہو جانے سے ہوتا ہے۔ اگر عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دلوں میں انسانیت کے لیے نفرت کے بجائے محبت پیدا کرو۔ اگر تو بیکار پتھر ہے تو کسی صاحب علم کے پاس بیٹھ گوہر بن جاؤ گے۔ اگر کسی دین سے تمہیں رہنمائی حاصل ہو سکتی ہے تو وہ صرف دین اسلام ہے۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ میں نے اللہ سے کہا، میں تمہیں جاننے سے پہلے نہیں مرنا چاہتا۔ اللہ نے جواب دیا، جو مجھے جان گیا وہ کبھی نہیں مرتا۔ جو شخص خوشگوار زندگی بسر کرتا ہے وہ تلخ موت مرتا ہے۔ اگر ہماری جان یاد خدا سے بیدار نہیں تو یہ بیداری ہمارے لیے قید خانہ ہے۔ تمہاری غلطیاں ہی تمہیں سچائی تک لے جا سکتی ہیں۔ کوشش کیجئے اس میں کوئی تیسرا شامل نہ ہو۔ عبادت، محبت اور معافی یہ پردے کی چیزیں ہیں۔ اپنے دل میں مٹھاس ڈھونڈو، پھر آپ کو ہر دل میں مٹھاس ملے گی۔ اکیلا رہنا بری صحبت میں رہنے سے بہتر ہے۔ احمق کی دوستی اور اس کی محبت سے دین اور دنیا دونوں کا خون ہوتا ہے۔ خبردار، بہت سے شیطان انسانوں کی صورت میں ہیں، بس ہر شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ دن کی طرح روشن ہو جائے تو اپنی ہستی کو اپنے دوست کے سامنے جلا ڈال۔ اپنی کمزوریاں اس انسان کو دکھاؤ جو تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے۔ علم کی تلوار لوہے کی تلوار سے زیادہ اثر رکھتی ہے، بلکہ فتح حاصل کرنے کے لیے علم سینکڑوں لشکر سے بہتر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کی رسوائی چاہتا ہے تو اس کو پاک لوگوں پر لعن طعن کرنے کی طرف مائل کرتا ہے۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ میں نے بہت انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ جبرائیل کی طاقت خوراک کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے دیدار کی وجہ سے ہے۔ زخم وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی آپ کے اندر داخل ہوتی ہے۔ جب کسی کو آپ کی فکر نہ رہے تو پھر تم اپنا کام خود کر لیا کرو۔ پوری دنیا کا سناٹا بتا رہا ہے کہ بادشاہ صرف میرے اللہ کی ہے۔ دل کی اپنی زبان ہوتی ہے، دل کو بات کرنے کے ہزاروں طریقے آتے ہیں۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو آسانیاں بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں۔ کم ظرف انسان دوسروں سے لیا ہوا ہیرا بھول جاتا ہے، لیکن اپنا دیا ہوا پتھر یاد رکھتا ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعا ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، تم بے خودی کے عالم میں خود ایک کائنات ہو۔ سچائی کے بے شمار راستے ہیں، لیکن جو میں نے راستہ چنا وہ محبت ہے۔ خاموش رہو،
صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ اپنے دل کو اس وقت تک توڑتے رہو جب تک یہ کھل نہ جائے۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جو دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بہتر ہے۔ کسی نے مولانا جلال الدین رومی سے پوچھا، دنیا کیا ہے؟ فرمایا، ہر وہ چیز دنیا ہے جو تمہیں اللہ سے دور کر دے۔ جب انسان کی آنکھوں میں آنسو بہتے ہیں تو اس پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے۔ تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے، تو نہر کی تلاش نہ کر۔ ہر فرد کسی خاص مقصد کے لیے پیدا ہوتا ہے اور اس مقصد کے حصول کی خواہش پہلے ہی اس کے دل میں رکھ دی جاتی ہے۔ بے شک خواہش چھوڑنا کرواہٹ پیدا کرتا ہے، لیکن اللہ کی دوری کی کرواہٹ سے بہتر ہے۔ تیری داڑھی تمہارے بعد پیدا ہوئی مگر سفید ہو گئی، لیکن تو ابھی تک ویسے کا ویسا کالا ہے۔